حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف بھیجا کہ کسی کے گھر میں کھانا ہوگا تو ان کو دے دیا جائے گا۔ لیکن حالت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کونین ہیں، آپ کے جتنے گھر تھے ازواج مطہرات کے، ان میں سے کسی ایک کے گھر میں بھی کھانا نہیں تھا جو اس بھوکے مہمان صحابی کو کھلا دیا جاتا، ایک گھر میں کھانا نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھئی کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصاری صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں کرتا، انہیں کھانا میں کھلاتا۔ وہ اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، یہ نہیں کہا میرا مہمان ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ بھیجا تھا، تو کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی اچھی طرح خاطرداری کرو، اس کو اچھے طریقے سے کھانا پیش کرنا ہے۔ اب ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، جتنا کھانا ہے وہ تو بچوں کے لیے ہے، ہمارے تو اپنے کھانے کا نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا ہے اور وہ بچوں کے لیے، اگر ہم کھاتے تو بچے نہ کھا سکتے، بچے کھاتے تو ہم نہ کھا سکتے، اور اگر مہمان کو کھلا دیا تو نہ ہم کھا سکیں گے نہ بچے کھا سکیں گے۔ تو اس صحابی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک کام کرو، بچوں کو تو ذرا پیار محبت سے سلا دو، تھوڑی سی تسلی دے کے سلا دو ان کو، بہت شدید بھوک نہیں ہوگی اس لیے، ورنہ بچوں کے ساتھ بستر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ بچوں کو ذرا پیار محبت سے سلا دو، اور باقی رہا ہمارا اور مہمان کا کھانا تو اس طرح کرنا، جب میں مہمان کے پاس بیٹھوں گا اور تم کھانا لے کے آؤ تو کھانا سامنے رکھ کے کسی بہانے سے جو چراغ ہے اسے بجھا دینا، چراغ بجھا دو گی اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کھا رہے یا نہیں کھا رہے، تو مہمان کھانا کھاتا رہے گا اور ہم ویسے ہی منہ چلاتے رہیں گے، جس سے مہمان کو یہ پتہ چلے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے حالانکہ کھانا نہیں کھا رہے۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہے، بچوں کو سلا دیا اور کھانا جب سامنے رکھا تو چراغ جو ہے وہ کسی طریقے سے بجھا دیا، مہمان کھانا کھاتا رہا، اور یہ جو صحابی تھے اور ان کی جو زوجہ تھی وہ ویسے ہی بھوکی کی بھوکی رہیں اور ساری رات اسی طرح گزار دی۔ جب صبح کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دونوں میاں بیوی کا رات کا نیک عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، تم نے جو رات نیک عمل کیا۔ اور پھر اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اب اللہ تعالیٰ راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ایثار کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کو بھی حاجت ہو، لیکن اپنی جانوں پہ دوسروں کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انصار کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور ان فضائل میں سے اور ان واقعات میں سے اور اس ایثار کے واقعات میں سے ایک بہترین واقعہ یہ ہے۔ تو یہ جو اپنے بچوں تک کو پیار محبت سے قربانی کے لیے تیار کر لینا اور خود بھی ساری رات بھوکے رہنا اور صرف اندھیرے میں منہ چلاتے رہنا اور کچھ نہ کھانا اور مہمان کو کھلا دینا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس عمل سے خدا راضی ہوتا ہے۔